السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ عزیز ماں اور بہنوں، سیرت کورس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا دماغ خالی زمین کی طرح ہے، اگر زمین کو ہم استعمال نہ کریں، اس میں اچھے پودے وغیرہ نہ ڈالیں تو زمین کانٹے دار درخت اگائے گی۔ اس کے لیے کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ خصلت ہے زمین کی۔ اسی طرح اگر ہم ہمارے ذہنوں کو دین کی باتیں، اچھی باتوں سے نہ بھریں تو ہمارا ذہن بری چیزوں کو اپنائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عزیز بہنوں، ہم پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھلم کھلا علی الاعلان دعوت کا سلسلہ شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جن کو نیک دل بنایا تھا، خواہ مالدار لوگ تھے یا وہ غریب قسم کے لوگ تھے یا غلام خاندانوں سے تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اور سردار لوگ جن کو اپنے مال کی فکر تھی، جن کو سرداری کی فکر ہوئی تھی، تو وہ لوگ آپ کے سامنے رکاوٹ بنے۔ یہ رکاوٹیں کئی قسم کی رکاوٹیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہنے لگے، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، اور کبھی ٹھٹا کرنے لگے، اور پہلوں کے واقعات اور افسانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنے لگے۔ اس کام کے لیے نضر بن حارث ہیرا گیا، وہاں بادشاہوں کے قصے سیکھے، پھر واپس آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتیں کرتے، دین کی دعوت پیش کرتے تو یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا، دیکھو محمد کی بات مجھ سے بہتر ہے، لوگوں کو دین سے پھیرتا۔ اور بعض روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نضر بن حارث نے چند لونڈیاں بھی خرید رکھی تھیں۔ جب اسے معلوم ہوتا کہ کوئی مسلمان ہوا ہے تو اس پر ایک لونڈی مسلط کر دیتا، جو اسے کھلاتی پلاتی اور گانے سناتی۔ اسی سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی آیت نازل فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں۔ میرے عزیز بہنوں، ہم کو بھی اس آیت پر غور کرنا چاہیے۔ کیا ہم بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا ہم بھی کھیل کی چیزیں خرید رہے ہیں جو آج ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی شکل میں ہے؟ کیا یہ ہم کو اللہ کی راہ سے بھٹکا رہا ہے یا ہم کو اللہ کے دین سے جوڑ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ عزیز بہنوں، اسی طرح مکہ کا ایک اور سردار تھا، عاص بن وائل، جو سب سے زیادہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اسے ریتیلی زمین میں ایک ہڈی ملتی ہے، اسے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرا رب اس میں دوبارہ جان پیدا کرے گا؟ کیا اس میں دوبارہ اس کو زندہ کرے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے غصے میں آئے اور ناراض ہوئے فرمایا، یہ میرے ساتھ مذاق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں بالکل، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا بھی، تیری ہڈی بھی ایسی ہوگی اور تجھے زندہ بھی کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں بھی ڈالے گا۔ جب آپ علیہ السلام اس طرح کی باتیں سنتے تو آپ کا دل بیزار ہو جاتا تھا اور سوچتے کہ کیسے لوگ ہیں، کیا میں رسول نہیں ہوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے طور پر آیت نازل فرمائی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن حکیم کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بڑے اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔
صحیح مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص زمعاد الازدی جو جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، انہوں نے سنا کہ مکے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مجنون ہے، جنوں کا اثر ہوا ہے اس پر۔ چنانچہ وہ مکہ آئے، آپ علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے اور کہتے ہیں کہ آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ یعنی وہ زمعاد الازدی وہ شخص مکے کو آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے، اس بیماری کا میں علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو کوئی سایہ وغیرہ ہوا ہے تو میں دم کیا کرتا ہوں، اللہ آپ کو شفا دے گا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام ناراض نہ ہوئے، انہیں نہ ڈانٹا، بلکہ ان کی پوری بات سننے کے بعد فرمایا، ان الحمد للہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اس نے کہا کہ دوسری مرتبہ کہو، آپ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بھی وہی الفاظ دہرائے۔ اس نے کہا اور ایک مرتبہ سناؤ، تو آپ نے تیسری مرتبہ سنایا، تو اس نے کہا اے محمد، ہاتھ بڑھائیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے، ہم نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں، ہم شاعروں کی شاعری بھی سنی ہے، کتنے لوگوں کا علاج بھی کیا ہے، مگر آپ کی باتیں تو کوزے میں سمندر کو بھر دیا ہے۔ تو اسی طرح لوگ مسلمان ہو رہے تھے۔ کافروں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد تو بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو پھر مل بیٹھے۔ اس وقت 25 سردار مل بیٹھے تھے۔ اس وقت ابو لہب کو سردار بنایا تھا۔ بات شروع ہوئی، انہوں نے کہا کہ دیکھو، اب خالی خلی باتوں سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے، اب ہمیں ظلم کرنا ہوگا، یعنی مسلمانوں پر ظلم کرنا ہوگا۔ جو بھی اسلام قبول کرتا، جو بھی مسلمان ہوتا، تو اس پر ایسی اذیت دو کہ وہ پلٹ کے آ جائے۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ اسلام ایسی مٹھاس ہے، ایسی چاشنی ہے کہ تم کیسی بھی اذیت دو، کبھی پلٹ کے نہ آئے گا۔ ایمان کی مٹھاس جب کوئی چکھ لیتا ہے تو اس کو دنیا کی کوئی اذیت اسلام سے ہٹا نہیں سکتی۔ یہ اسلامی تاریخ کا ریکارڈ ہے۔ تو انہوں نے اذیتوں کا آغاز کیا۔ عزیز بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تک نہ چھوڑا بدبختوں نے، حالانکہ آپ سب سے معزز قبیلے کے تھے، آپ کے اخلاق اعلیٰ اخلاق تھے۔ ابو بکر کے لیے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو پورا قبیلہ مانتا تھا، حضرت عثمان کے لیے تو پورا قبیلے میں عزت تھی، لیکن ایسے معزز افراد رہنے کے باوجود بھی ان کو بھی اذیتیں سہنی پڑی، مگر اتنی نہیں جتنی بلال کو سہنی پڑی، جتنی خباب کو سہنی پڑی، جتنی صہیب کو سہنی پڑی، یاسر کو سہنی پڑی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیز بہنوں، بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنی دو بیٹوں کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے، حضرت رکھے، حضرت ام کلثوم سے طے کی تھی۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ ابو لہب یہ سن کر خوش ہوا اور دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس آیا اور کہا کہ محمد ابتر ہو گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی اپنے شوہر سے کم نہیں تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ رہتی تھی، چنانچہ وہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، خاصی بد زبان عورت اور مفسدہ عورت تھی۔ عزیز بہنوں، حضرت مصعب بن عمیر جو مکے کے ناز و نعم میں پلے جوان تھے، جب آپ علیہ السلام کی باتیں سن لیتے ہیں تو ساری نعمتیں چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت مصعب کی ماں کو ان کے اسلام کا علم ہوا تو ان کا دانا پانی بند کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح زنیرہ عورت اسلام قبول کر لیا۔ بس کیا تھا، ان کا سردار اتنا مارا کہ آنکھیں جاتی رہیں، اندھی ہو گئیں۔ حضرت ابو بکر نے دیکھا ایک عورت کو اتنا بھی مارا جاتا ہے، پیسے اکٹھا کیا، ان کے آقا کو دیا اور آزاد کرا دیا۔ جیسے ہی آزاد ہوئیں، پہلے ہی اندھی ہو گئی تھیں، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ بتوں کی مار پڑی ہے، بتوں کی بددعا لگی ہے، اس وجہ سے آنکھیں چلی گئیں۔
وہ کہتی تھی اے بدبختو، نہ لات کی مار پڑی ہے مجھے نہ بتوں کی، ان کی کیا حیثیت کہ میری آنکھوں کو لے سکے اور دے سکے۔ لیا ہے تو میرا رب لیا ہے، اگر دے سکتا ہے تو بھی میرا رب دے سکتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ اتنا، اللہ پر یقین اتنا، دوسرے دن آنکھیں آ گئیں۔ انہوں نے کتنے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا تھا اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ نے روشنی بھی لوٹا دی۔ میری عزیز بہنوں، ہم کو بھی پریشانیاں آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی؟ یہاں دیکھیے زنیرہ کو اللہ کی راہ میں مار کھا کے اپنی آنکھوں کو قربان کر دیا۔ ہم نے کیا کیا ہے اسلام کے لیے؟ ہم نے کیا قربانی دی ہے اسلام کے لیے؟ جنہوں نے تکلیفیں سہ کر قربانیاں دے کر ہم تک دین کو پہنچایا۔ حضرت سمیہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ عورتوں نے ایک کام کیا ہے، مرد جہاں سامنے آئے عورتوں نے بھی سامنے آئیں۔ جتنی قربانیاں مردوں نے دی ہیں، وہیں عورتوں نے بھی اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم عورتوں کو اپنے دین کے لیے کچھ کرنے، قربانیاں دینے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے اور آپ کی بتائی ہوئی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔